ناظرین، پیش خدمت ہے ایویشن انڈسٹری کے بارے میں گفتگو کی پہلی ویڈیو۔ آج ہم مشرق وسطیٰ کے موجودہ حالات کے تناظر میں بات کریں گے، ایک ایسے موضوع پر جو آنے والے سالوں میں ایویشن انڈسٹری کو مکمل طور پر بدلنے والا ہے، جو اس وقت ایک جغرافیائی سیاسی بحران سے گزر رہی ہے۔ میں ہوں محی الدین کمال اور آپ دیکھ رہے ہیں HFK ایویشن ڈیجیٹل۔ جی ہاں ناظرین، ایئر لائن صرف جیو پولیٹیکل شاک سے ریکور نہیں کرتی بلکہ اپنا پورا آپریٹنگ ماڈل ری ڈیزائن کرتی ہیں، اور جو تبدیلیاں آپ آج دیکھ رہے ہیں یہ آنے والے 2 سے 5 سال میں عالمی ایویشن کا نقشہ بدل دیں گی۔ خاص طور پر عالمی ایویشن کے چند مشہور ناموں مثلا ایئر عربیہ، فلائی دبئی، امارات، اتحاد، قطر ایئر ویز یعنی متحدہ عرب امارات کی ایئر لائنز، ان سب کے لیے یہ تبدیلیاں بہت اہم ہیں۔ ان تبدیلیوں میں سب سے اہم ہے نیٹ ورک اسٹریٹجی یا فضائی راستوں میں تبدیلی۔ ہب یا فضائی مرکز سے آگے منقسم رابطہ یا ڈسٹریبیوٹیو کنیکٹیوٹی کا تصور۔ آئیے دیکھتے ہیں اس جنگ سے پہلے کیا ہوتا تھا۔ 3 اہم تجارتی عوامل یعنی متحدہ عرب امارات میں دبئی اور ابوظہبی جیسے بڑے ہب ایئرپورٹس کی موجودگی اور مشرق سے مغرب تک ٹرانزٹ ٹریفک یا راہداری مسافروں پر ایئر لائنوں کا بھاری انحصار تھا۔ مرکز اور شاخوں کا ایئر لائن سسٹم یعنی ہب اور اسپوک سسٹم نافذ تھا۔ اور اب جائزہ لیتے ہیں کہ بدلتے ہوئے حالات میں کیا ہو رہا ہے یا کیا ہونے جا رہا ہے۔ ناظرین، ہوائی کمپنیاں اب ہب اینڈ اسپوک کے بجائے ملٹی ہب آپریشن یا متعدد مراکز کے نظام پر غور کر رہی ہیں اور زیادہ پوائنٹ ٹو پوائنٹ روٹس یا شہروں کے درمیان براہ راست فضائی راستوں کا انتخاب کر رہی ہیں، جس کی تازہ ترین مثال ایئر کینیڈا کی براہ راست پاکستان پروازوں کا فیصلہ ہے۔ ایئر لائنز کے مابین اسٹریٹجک پارٹنرشپ یا حکمت عملی کے تحت باہمی شراکت داری کی پالیسی اپنانے پر غور ہو رہا ہے تاکہ ایک ہی ہب پر انحصار کم ہو۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ فضائی صنعت کی حکمت عملی میں یہ بنیادی تبدیلی کیوں آئی اور اس کے عالمی جغرافیائی اور سیاسی محرکات کیا ہیں۔ ان تبدیلیوں کی وجوہات میں ایران، روس اور دیگر عالمی تنازعات کی وجہ سے ایئر اسپیس یا فضائی راستے بند ہونا، فلائٹ ٹائم یا پرواز کا دورانیہ بڑھنا، فیول برن یا اضافی ایندھن کا استعمال، آپریشنل رسک یا انتظامی خطرات بڑھ جانا شامل ہیں۔ ان تمام وجوہات کی بنا پر ہوائی کمپنیاں اب صرف ایفیشنسی یا کارکردگی ہی نہیں بلکہ فضائی راستوں کے جغرافیائی خطرات کو بھی مد نظر رکھنے پر مجبور ہیں۔ دوسری اہم تبدیلی طیاروں کے بیڑے کے انتخاب میں آئی۔ فلیٹ اسٹریٹجی میں اب بڑے طیاروں پر انحصار میں کمی کی جائے گی۔ لچکدار حکمت عملی کے تحت A380 جیسے بڑے طیاروں کی جگہ ایئر بس 350، بوئنگ 787 اور ایئر بس 321 XLR طیاروں کی فضائی بیڑے میں شمولیت زیادہ ہوگی۔ اس کی وجہ طلب یا ڈیمانڈ کی غیر یقینی صورتحال اور متبادل طویل فضائی راستوں کا استعمال اور تیزی سے طلب کے مطابق نشستوں کی فراہمی کو یقینی بنانا ہوگا۔ نتیجتاً آنے والا دور بڑے یا چھوٹے طیاروں کا نہیں بلکہ مناسب نشستوں کی صلاحیت یا رائٹ سائز کیپیسٹی رکھنے والے ہوائی بیڑے کا دور ہوگا۔ اس صورتحال میں ایویشن اکنامکس میں تبدیلی بھی وقوع پذیر ہو رہی ہے۔ فضائی بیڑے کے معیشت کے اخراجات مستقل طور پر بڑھیں گے۔ معاشی دباؤ یا اکنامک پریشر پوائنٹس میں جو عوامل شامل ہیں وہ یہ ہیں: لمبے روٹس یا طویل فاصلوں کے فضائی راستوں کا انتخاب، نتیجتاً 10 سے 25% زیادہ فیول کے اخراجات، جنگ زدہ علاقوں یا کانفلکٹ زونز کے لیے مہنگی انشورنس، عملے کے اوقات کار کے مسائل یعنی کرو ڈیوٹی ٹائم ایشوز، اور طیاروں کی دیکھ بھال کا نظام یعنی مینٹیننس سائیکل پر ہونے والے اثرات۔ ناظرین، ان تمام عوامل کے نتیجے میں فضائی سفر کی قیمتیں مستقل بڑھیں گی۔ لیگیسی یا موروثی ایئر لائنز کے منافع کا تناسب یا پروفٹ مارجنز
کم ہوں گے۔ اس صورتحال میں ایئر لائنز پریمیم کیبن یعنی بزنس اور فرسٹ کلاس کے مسافروں اور نشستوں کی فروخت اور اضافی خدمات یعنی اینسلری ریونیو پر زیادہ توجہ دیں گی۔ ایویشن مہنگی اور کم کموڈیٹائز یا تجارتی شے ہو جائے گی۔ اسی طرح جامد نظام پرواز کی جگہ متحرک نظام الاوقات اور ڈائنامک آپریشن سکیجول اور ٹائم ٹیبل رائج ہوگا۔ پروازوں کے سٹیبل سکیجول کے پرانے ماڈل کے تحت پروازوں سے مہینوں پہلے ٹائم ٹیبل بنائے جاتے تھے۔ اب فوری موزوں ترین فضائی راستوں کا انتخاب یا ریئل ٹائم روٹ آپٹیمائزیشن کے ذریعے متحرک نظام پرواز یعنی ڈائنامک سکیجولنگ ہوگی اور مصنوعی ذہانت سے منصوبہ سازی کی جائے گی یعنی AI بیسڈ فلائٹ پلاننگ۔ غیر یقینی حالات کے پیش نظر خطرے کی پیشن گوئی یا پریڈکٹیو رسک سسٹم کا نظام روبہ عمل ہوگا، چنانچہ اب ایئر لائنز نقل و حمل کی ریئل ٹائم لاجسٹک کمپنیوں کی طرح کام کرے گی۔ اب ہم جائزہ لیتے ہیں موجودہ حالات کے نتیجے میں عالمی فضائی تجارتی نظام کے ارتقاء کا یعنی بزنس ماڈل ایولیوشن کا۔ تجارتی نظام کے ارتقاء کا جائزہ متحدہ عرب امارات کے ذکر کے بغیر نامکمل ہوگا۔ مستقبل میں متحدہ عرب امارات کی مکمل فضائی خدمات فراہم کرنے والی کمپنیاں یعنی امارات اور اتحاد طویل فاصلوں کی پروازوں میں اپنی برتری قائم رکھیں گی، مگر انہیں مستقبل میں فضائی راستوں میں تنوع یعنی روٹ ڈائیورسفیکیشن، سیاسی اور جغرافیائی خطرات سے بچاؤ یعنی جیو پولیٹیکل ہیجنگ اور راہداری مسافروں پر کم انحصار یا ٹرانزٹ پیسنجرز پر کم انحصار کا طریقہ کار اختیار کرنا پڑے گا۔ مخلوط یا ہائیبرڈ سستی ایئر لائنز مثلا لو کاسٹ اینڈ ہائیبرڈ کیریئر لائک ایئر عربیہ اینڈ فلائی دبئی اپنے مختصر سفر اور علاقائی راستوں کی وجہ سے زیادہ کامیاب اور ثابت قدم ثابت ہوں گی۔ یہ ایئر لائنز بنیادی طور پر شارٹ ہال ریجنل ریزیلینٹ کیٹیگری میں آتی ہیں، چنانچہ ان ایئر لائنز کو علاقائی مراکز یا ہب سے مناسب تعداد میں مسافر اٹھانے اور نسبتاً نیرو باڈی اور چھوٹے طیاروں کے بیڑے پر مشتمل ہونے کا فائدہ ہوگا۔ ناظرین، عالمی سطح پر مستقبل میں ہائیبرڈ نیٹ ورک کیریئرز کی گروتھ سب سے زیادہ ہوگی، جو روایتی بڑی ایئر لائنز کے ماڈل اور سستی ایئر لائنز کے مخلوط طرز پر بزنس ماڈل پر عمل کریں گے۔ عالمی شپنگ میں خلل واقع ہونے کے نتیجے میں بین الاقوامی کارگو کی ترسیل کا نظام اور سپلائی چین غیر یقینی صورتحال کا شکار ہو جاتی ہے۔ ایئر فریٹ کی بڑھتی ہوئی مانگ اور سامان کی ترسیل اور کارگو ان لاجسٹک بوم یعنی بین الاقوامی کارگو میں اضافہ متحدہ عرب امارات کی بڑی طاقت بن چکی ہے اور دبئی ایک عالمی لاجسٹک ہب یا مرکز کے طور پر ابھرا ہے۔ اس بڑھتی ہوئی مانگ کے نتیجے میں مستقبل میں مزید مسافر طیاروں کو سامان بردار طیاروں میں تبدیل کیا جائے گا۔ ناظرین، رسک مینجمنٹ اسٹریٹجی جو فضائی صنعت کا ایک اہم جز ہے اب پہلے سے تبدیل ہو جائے گی۔ پہلے رسک صرف کمپلائنس کو سمجھا جاتا تھا اور اب رسک کا مرکز مناسب منافع بخش راستوں کا انتخاب یعنی رسک از اکول ٹو روٹ پلاننگ پلس پروفیٹیبلٹی ہوگا۔ چنانچہ اب ایئر لائنز متوازی راستوں کا تعین، فیول ہیجنگ، مختلف علاقائی مارکیٹوں میں نفوذ اور آپریشن میں تنوع پر عمل کریں گی یعنی پیرالل روٹ سینیریوز، فیول ہیجنگ، جیو پولیٹیکل ہیجنگ اینڈ آپریشنل ریڈنڈنسی۔ اب لیتے ہیں متحدہ عرب امارات ایویشن پر اثرات کا جائزہ۔ امارات کی بڑھتی اسٹرینتھ یا تجارتی طاقتیں بعد از جنگ بھی برقرار رہیں گی، جن میں بہترین جغرافیائی لوکیشن، عالمی معیار کا انفراسٹرکچر، مضبوط حکومتی سپورٹ شامل ہے۔ البتہ جن چیلنجز کا سامنا UAE کو ہوگا ان میں مکمل علاقائی مرکزیت کی اجارہ میں کمی یعنی پرفیکٹ ہب ایڈوانٹیج میں کمی اور نئے ہوائی مراکز سے مقابلے شامل ہیں۔ ان مراکز میں ترکیہ، سعودی عرب اور ممکنہ طور پر پاکستان اور بھارت کے ہوائی اڈے شامل ہیں۔ ناظرین، اگر آپ مستقبل میں کوئی ایئر لائن یا ایویشن پروجیکٹ سوچ رہے ہیں تو ہماری رائے میں ایک کامیاب ایئر لائن کا ماڈل یوں ہوگا:
مڈ سائز یا درمیانہ فضائی بیڑا 10 سے 30 طیاروں پر مشتمل، جس میں نیرو باڈی، طویل مسافت والے جہاز اور فیول ایفیشنٹ وائڈ باڈی جہاز شامل ہیں۔ اس نئی ایئر لائن کو انڈر سروڈ روٹس یا ایسے شہروں کے درمیان رابطہ قائم کرنا چاہیے جہاں دوسری ایئر لائنز کم یا بالکل نہیں جاتی۔ ان میں ثانوی شہر یا سیکنڈری روٹس شامل ہیں۔ ان میں اپنے فضائی آپریشن کو تیزی سے تبدیل کرنے کی لچک رکھنا ہوگی۔ مستقبل میں ایئر لائنز کو کامیابی کے لیے جن اقدامات سے لازمی پرہیز کرنا ہوگا، ان میں بڑے ہوائی مراکز یا میگا ہبس پر انحصار، انتہائی بڑے طیارے یعنی الٹرا لارج ایئر کرافٹ کی شمولیت، اور کسی ایک جغرافیائی علاقے پر مکمل انحصار یا سنگل جیوگرافی ایکسپوجر سے پرہیز کرنا ہوگا۔ ناظرین، آخری بات یا باٹم لائن وہ یہ ہے کہ موجودہ صورتحال کوئی وقتی مسئلہ نہیں، بلکہ یہ ایک انفلیکشن پوائنٹ یا نقطہ انعطاف ہے، اور یہ صورتحال ایویشن انڈسٹری کے مستقبل میں جائے گی۔ نیا معیار حجم یا اسکیل کی جگہ فلیکسیبلٹی یا لچک، استقامت یا ریزیلینس کی جگہ کارکردگی یا ایفیشنسی، اور مرکزیت یا ہب کانسنٹریشن کی جگہ تنوع یا نیٹ ورک ڈائیورسٹی پر منحصر ہوگا۔ ناظرین، ایئر لائن انڈسٹری میں ابتدائی تبدیلیاں جاری ہیں اور آئندہ 2 سے 5 سال کے عرصے میں مکمل ساخت تبدیل ہو جائے گی۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ شہری ہوابازی سے متعلق سرکاری پالیسی سازوں میں ان بدلتے ہوئے حالات کا ادراک اور قوانین میں بروقت تبدیلی ناگزیر ہوگی۔ حکمت عملی منجمد نہیں ہوتی اور کامیاب ادارے اپنی حکمت عملی کو وقت کے مطابق ڈھالتے رہتے ہیں۔ اگلی ملاقات میں ہم اسی تناظر میں مزید گفتگو کریں گے۔ اگر آپ ایویشن بزنس یا مستقبل کی ٹرانسپورٹیشن انڈسٹری میں دلچسپی رکھتے ہیں تو یہ ویڈیو آپ کے لیے گیم چینجر ثابت ہو سکتی ہے۔ مزید ایسی ڈیپ ڈائیو ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور دیکھتے رہیں۔ انشاءاللہ ملاقات تک، اللہ حافظ۔